الأفئدة القيود. حمد بے حد مر خدای پاک را آنکہ ایمان داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہن مشکو گلاب. ہنوز تو نام گفتن کمال بے ادبیست. بندہ پروردگارن امت احمد نبی. دوست دار جاریانن تابع اولاد علی. مذہب حنفیہ دارن ملت حضرت خلیل. خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. صدیق عکس حسن جمال محمد است. فاروق ظل جاہ و جلال محمد است. عثمان ضیاء شمع جمال محمد است. حیدر بہار باغ خصال محمد است. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ. حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. اللہ جل شانہ و تم برہانہ کا کروڑا شکر اور احسان ہے کہ جس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں جمعۃ المبارک کی رحمت اس بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے میرا اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے. گزشتہ جمعۃ المبارک کو میں حاضر نہیں تھا ہو سکا. وہ الیکشنز کی ڈیوٹی میں مصروف تھا. الیکشن تو ہو گئے لیکن فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا تو جواب ہی نہ چکا ہے. تو خیر ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ حق کو کی توفیق عطا فرمائے. برادران اسلام، ویسے تو گزشتہ جمعہ کو میں نے موضوع مکمل کر دینا تھا لیکن آج دو موضوع ہمارے جمع ہو گئے ہیں. کوشش کروں گا کہ دونوں موضوعات کو آپ کے سامنے ایسے رکھ دوں کہ گفتگو کا مقصد پورا ہو جائے. جو لاسٹ ٹائم جمعہ میں نے پڑھایا تھا اس میں میں نے واقعہ معراج بیان کیا تھا. اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب پیارے نبی احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور اپنا دیدار عطا فرمایا. تو اب رسول کائنات چلے گئے تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار فرمایا. تو اب رسول واپس بھی تو آئے ہیں نا. تو آج کے خطبۃ الجمعۃ المبارک میں یہی بیان کرنا ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے. حضرات گرامی، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، تمام نوریوں کا سردار جبریل وہاں پہ رک جاتا ہے. کہتا ہے حضور اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اس سے آگے آپ جائیں. تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے رف نامی سواری دی گئی. اس سواری میں میں سوار ہوا اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے حضور نے سفر آغاز کیا، سفر شروع کیا. کمال اور لطف کی بات، مزے کی بات اور نکتے کی بات یہ ہے کہ جب بندہ کوئی نئی جگہ جانا چاہے نا تو ساتھ کوئی بندہ چاہیے ہوتا ہے کہ جو رستہ بتائے فلاں محلے جانا ہے. بندہ نہ لو جڑا دسے. جب میں نے پہلی دفعہ گجر پور آنا تھا تو میں خود ہی نہیں تھا کہ محبوب بھٹ صاحب لے کے آئے تھے مجھے. تو جب کوئی بندہ نئی جگہ پہ جاتا ہے تو ساتھ کوئی نہ کوئی بندہ، کوئی نمائندہ ہونا چاہیے کہ جو اس نئی جگہ پہ بندے کو لے کے جا کر تو انٹروڈکشن کروائے ساری جگہ کا. سدرۃ المنتہا تک تو چلے جبرائیل ساتھ تھے، اس سے آگے تو کوئی نہیں تھا، اس سے آگے کوئی نہیں تھا. تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سدرۃ المنتہا سے آگے جو سفر کیا ہے، اس بات کی یہ دلیل ہے کہ میرے رسول اس سے اگلا رستہ حضور جانتے تھے.
اس لیے اللہ نے اب کوئی نمائندہ ہی نہیں دیا کہ جو راستے کو بتائے، جو راستہ جو ہے وہ متعین ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک ایسا مقام آیا کہ جہاں پہ رف رف جو سواری تھی وہ بھی رک گئی۔ حضور کہتے ہیں اب ایک نور کا ہوکا آیا اور کہتے ہیں کہ اس نور میں میں گم ہو گیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں چاروں طرف دیکھ رہا ہوں، ہر طرف مجھے نور ہی نور نظر آ رہا ہے، نور ہی نور نظر آ رہا ہے۔ اب ہر طرف ہی نور ہو تو بندے کو سمجھ نہیں آتی میں نے کہاں پہ جانا ہے۔ اب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ اس پورے جو ارد گرد نور ہی نور ہے، جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑے سے حیران اور پریشان ہوئے نا کہ اب کہاں کو جانا ہے، اب کدھر کو جانا ہے، ہر طرف تو نور ہی نور ہے، کوئی چیز نظر تو نہیں آ رہی، کوئی راستہ کوئی روڈ تو نہیں نہ بنے، ہر طرف نور ہی ہے، تو کس طرف آگے جانا ہے۔ جب اتنا خیال میرے محبوب کے سینے میں آیا تو میرے خدا نے فرمایا کف یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان ربک یصلی علیک وکما قال، اے نبی اب آپ نہ آگے آئیے، اب آپ کا رب آپ کی طرف آ رہا ہے۔ تو یہ محبت کا ایک جملہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے محبوب آپ نے بڑا سفر کر لیا، آپ وہ دنیا سے وہ نیچے سے آپ اتنی بلندیوں پہ آئے ہیں، آپ تھک گئے ہو گے، اب آپ رک جائیے، اب آپ کا رب آپ کے قریب آ رہا ہے، اب آپ کا رب آپ نے صلوات پڑھ رہا ہے، رحمتیں بھیج رہا ہے، آپ رک جائیے۔ اب والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى ثم دنا فتدلى ثم دنا فتدلى۔ اب وہ مقام آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں رک گیا، میرا رب مجھ پہ رحمتیں بھیجنے لگ پڑا۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرا رب میرے سامنے آیا اور میرے قریب ہو رہا تھا۔ ثم دنا، قرآن کہتا ہے ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا، اور علماء کا اس بات پہ بالکل اتفاق ہے کہ وہ جو قریب ہوا اس وہ سے خالق کائنات مراد ہے۔ ثم دنا فتدلى، پھر وہ قریب ہوا، پھر میرے نبی قریب ہوئے۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، فرمایا کہ پھر وہ اتنے قریب ہوئے کہ جس طرح دو کمانوں کا آپس میں فاصلہ رہ جاتا ہے، آسانی سے سمجھیے تو جس طرح یہ درمیان والا فاصلہ رہ جاتا ہے اتنا میرا رب بھی قریب ہوا، میرا مصطفیٰ بھی قریب ہوا۔ اب یہاں پہ ایک بات کہتا چلو بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ کتنا قریب ہو گئے، تو قرآن نے یہاں پہ آگے خاموشی اختیار کر دی، قرآن نہیں بتاتا کہ آگے وہ کتنا قریب ہوئے، تو پھر ہمیں کیا ہے کہ ہم اس پہ تصویر لگائیں گے وہ کتنا قریب ہوئے۔ اور پھر یہاں پہ یہ بھی بات یاد رکھیے گا میرا خدا وجود سے پاک ہے، میرے خدا کے ہاتھ نہیں، میرے خدا کا چہرہ نہیں، میرے خدا کی آنکھیں نہیں، میرے خدا کی زبان نہیں، میرے خدا کے پاؤں نہیں، میرے خدا کا جسم نہیں، وہ جسم سے پاک ہے۔ اب وہ کیا ہے یہ رب جانتا ہے، یا رب کی عطا سے محمد مصطفیٰ جانتے ہیں۔ کوئی دو بندے ملے کہ آپس جب بھی پاک ہے مل لیتے ہیں، سلام لیتے ہیں، لیکن یہی تو بات میں بتانا چاہتا ہوں، اس رات جو ملاقات ہوئی ہے، اس رات جو مصطفیٰ نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے، وہ دیدار کی کیفیت کیا تھی اور وہ اس دیدار میں ملاقات کیسی تھی، یہ یہاں جانے والا جانتا ہے یا لے جانے والا جانتا ہے۔ تو ہمارے پاس یہی ہے ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھا گیا والنجم سے کیا مراد ہے، والنجم اذا هوى 27واں پارہ، تو فرمایا کہ والنجم سے پوچھا گیا کہ والنجم سے کون سا ستارہ مراد ہے، تو امام حسن مجتبیٰ فرماتے تمہیں نہیں پتا نجم کس ستارے کو کہتے ہیں؟ تو کہنے لگا نہیں، امام حسن نے فرمایا النجم میرے نانے محمد کو کہتے ہیں۔ فرمایا وہ کیوں؟ فرمایا کہ سارے نبی نجم ہے، نجم کا مطلب ہوتا ہے ستارہ، النجم کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی زیادہ چمکنے والا ستارہ، صرف نجم ہو تو وہ ہوتا ہے ستارہ،
اور ان نجم کہتے ہیں جو بہت زیادہ چمکے. امام حسن نے رونے ختم کر دیا, فرمایا کہ سارے نبی نجم ہے, سارے نبی چمکدار ہے, لیکن ان سارے نبیوں میں سب سے زیادہ چمکنے والا وہ النجم میرے محمد مصطفیٰ کی ذات ہے. والنجم اذا هوى. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا, ملاقات ہو گئی. میرے خدا نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا. میرے آقا علیہ السلام وہ تحفہ لے کر واپس آنے لگے. اب واپسی پہ جناب موسیٰ علیہ السلام ملتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام, یہ بارہا مرتبہ آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ملے. انہوں نے کہا کہ اللہ نے کیا بات کی, کیا تحفہ ملا؟ تو نبی پاک فرماتے ہیں کہ مجھے 50 نمازوں کا تحفہ ملا ہے, 50 نمازوں کا تحفہ ملا ہے. حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ یہ کلیہ میں اپنی امت پہ بھی آزما چکا ہوں. میری امت نے اتنی نمازیں نہیں پڑھی, آپ کی امت بھی یہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی, لہٰذا آپ دوبارہ اللہ کی جواب میں جائیے اور ذرا نمازوں میں تخفیف کروائیے, نمازوں میں تخفیف کروائیے. رسول کائنات دوبارہ جاتے ہیں, 45 رہ جاتی ہیں, پھر واپس آتے ہیں. پھر موسیٰ سے یہی بات ہوئی, پھر حضور واپس گئے, 40 رہ گئی, پھر آئے, پھر موسیٰ سے یہی بات ہوئی, حتیٰ کہ 9 چکر لگا گئے. 5 چوکا 45, 5 نیا 45. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار 9 چکر لگائے, اور 9 چکروں میں اللہ رب العزت 5 نمازیں معاف کرتے رہے. اب یہاں پہ کچھ عقل کے اندھے یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو علم ہی نہیں ہے, یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی بدولت اللہ نے وہ ہمیں نمازیں 5 کر دی ہیں, یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے صدقے سے ہو گیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے تو نہیں ہو سکا ہے. تجھے یہ معاملہ بنا تو یہاں پہ محبت آنا, تو جو میری طرف محبت آنا تو یہی جملہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے, نبی کو علم نہیں ہے, موسیٰ کو علم تھا. تو بھائی صاحب چلے یہ مان لیتے ہیں موسیٰ کو علم تھا, تو اس سے پہلے تو خدا نے 50 نمازیں دی تھی. جب اللہ نے معاف ہی کرنی تھی تو اللہ پہلے ہی 5 دے دیتا, 50 کا فکر اللہ نے کیوں مختص کیا؟ اللہ نے 50 کا جو لفظ ہے یا 50 نمازیں وہ کیوں تحفہ عطا فرمائے جب کرنی بعد میں 5 تھی؟ تو مطلب یہی ہے, اے میرے مصطفیٰ آپ کا جو امتی 5 نمازیں خوشی و خضوع کے ساتھ پڑھے گا, میں خالق کو سے 50 نمازوں کا ثواب عطا فرماؤں. لا تبدیل لکلمات اللہ کی شان والے میرے خدا نے فرمایا, اے میرے مصطفیٰ ہم اپنا کلام تبدیل نہیں کرتے, جا ہم نے تیری 50 نمازوں میں سے 45 کو معاف کر دیا ہے. اب جو تیرا امتی 5 نمازیں صحیح طریقے سے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھے گا, میں رب اعلان کرتا ہوں 5 وہ پڑھے گا, 50 کا ثواب میں عطا فرماؤں. اب جو وسیلے کا انکار کرتے ہیں کہ وسیلہ تو شے کوئی نہیں اور وسیلہ تو بات ہی کوئی نہیں, ہر بندہ اپنی عمل سے بخشا جائے گا, کسی کا وسیلہ کار آمد نہیں آئے گا. پھر موسیٰ علیہ السلام بھی تو وسیلہ بنے تھے نا 50 میں سے 45 معاف کرنے میں, تو پھر جو وسیلے کو نہیں مانتا اسے ہم دعوت محبت دیتے ہیں کہ تو سارا دن 50 نمازیں پڑھتا ہے, تو سارا دن بھی لگا رہا 50 نمازیں پڑھنے میں. ہمارے محمد تو وہ ہے کہ جنہوں نے 45 معاف کرا کے 5 دے دی ہیں. اب ہمیں چاہیے کہ ہم 5 وقت کی نماز کی پابندی شروع کر دیں. کہیے انشاءاللہ. یہ نماز ایک ایسا تحفہ ہے, یہ نماز ایک ایسا حکم ہے. زکوٰۃ فرض ہوئی, روزہ فرض ہوا, حج فرض ہوا, باقی جتنے بھی احکامات آئے وہ سارے کے سارے زمین پر آئے. یہ نماز ایک ایسا تحفہ ہے جو اللہ نے عرش سے پار محمد کو بلا کے عطا فرمایا. تو اس بات کی دلیل ہے کہ جو نماز پڑھے گا میرا خدا اسے بھی معراج عطا فرما دے گا. محدثین نے استدلال کیا, حدیث بیان کرنے والے کو کہتے ہیں محدث, تو بہت زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے کو کہتے ہیں محدثین. تو محدثین لکھتے ہیں کہ جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی نا, اللہ کا دیدار کیا, تو حضور تھوڑے سے غمگین ہوئے کہ میں نے تو دیدار کر لیا, میری امت معراج کیسے کرے گی؟ محدثین کہتے ہیں, فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومنین, میرے محمد کی معراج تو جاگتی آنکھوں سے رب کا دیدار کرنا ہے, اور مومن
مومن کی معراج یہ ہے، وہ نماز پڑھے گا، سجدے میں جائے گا، میرا خدا معراج عطا فرما دے گا۔ اب نماز علی جیسی ہوگی تو معراج ہوگی نا۔ علی مرتضیٰ سے کسی نے پوچھا بتاؤ جس کو سجدہ کرتے ہو کبھی دیکھا بھی ہے؟ علی کہتے ہیں کہ علی اس وقت تک دوسرا سجدہ ہی نہیں کرتا جب تک وہ اپنے رب کا دیدار نہیں کر لیتا۔ تو میں نماز علی مرتضیٰ جیسی ہو جائے گی تو میرے خدا نے مومنین کی معراج کو نماز میں موقوف کر دیا ہے۔ تو لہٰذا نماز مومن کا کام ہے، نمازیں وہ پڑھتا رہے، میرا خدا اپنی معراج عطا فرما دے گا۔ السلام حضرات گرامی توجہ، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور دوزخ کا سارا مشاہدہ کیا۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے تو حسب معمول ابو جہل، جاہلوں کا باپ، اس نے حسب روایت ڈیلی بیس پہ جو اس کا کام ہوتا تھا وہ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور جا کے کہنے لگا جی آج بھی کوئی خبر ہے، آج بھی کوئی وحی آئی توڑے تھے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے تھے نا کہ حضور جو کہتے تھے کہ میرے پاس قرآن آتا ہے، رب کا فرشتہ آتا ہے، وحی مجھ پہ نازل ہوتی ہے۔ اب وہ پھر گیا اور جا کے کہنا ہاں جی آج بھی کوئی وحی آئی ہے، تو نبی پاک نے فرمایا آج وحی نہیں آئی، آج اسی وحی آیا نہیں کھول گئے، آج کی رات وحی نہیں، یہ تم وحی آنی سی، میں محمد آج اس وحی پہنچانے والے کو دیکھ کے آتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راتوں رات میرے خدا نے مجھے مسجد حرام سے اٹھایا، مسجد صادق لے گیا، وہاں پہ سارے نبیوں کی میں نے امامت کروائی، اس کے بعد آسمانوں کا سفر کیا، رب کا دیدار کیا، جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کیا، اس کے بعد میں واپس آ رہا ہوں۔ وہ ابو جہل جس نے شراب پی کے تو مجنون بنا پھرا تھا، جب اس کو یہ بات سنی اس نے وہ فوراً سے پہلے اس نے کیا کیا، گیا اپنے ساتھیوں کے جا کے دروازے کھٹکھٹانے لگ پڑا، اٹھو بھائی جاگو سارے، دیکھو آج پڑھے نبی نے کیڑی گال کی تھی۔ سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے کہنے لگا کہ بھائی دیکھو محمد پہلے اور باتیں کرتے تھے، آج آپ یہ بات کر رہے ہیں، تو راتوں رات یہاں سے ملک شام چلے گئے، مسجد اقصیٰ میں نبیوں کو دیکھا، نمازیں پڑھائی، خطبے ہوئے، آسمانوں پہ گیا، رب کا دیدار کیا، جنت دیکھی، جہنم کا نظارہ کیا، پھر واپس تشریف لے آئے۔ مجھے بتاؤ کیا عقل مانتی ہے؟ سب نے کہا یہ عقل تو نہیں مانتی۔ اب سارے لوہا گرم ہو گیا، اب سارے کہتے ہیں ذرا جاؤ نا ابو بکر کے پاس، اسے جا کے بولو جو بڑے بڑے گیت گاتا ہے سونے کے، پتہ چلا جو سونے کے گیت گاتا ہے وہ ابو بکر کی سنت ادا کرتا ہے۔ روکنے والے جو ہوتے ہیں وہ ابو جہل کی اولاد میں سے ہوتے ہیں، اور جو کرنے والے ہوتے ہیں وہ صدیق کے ماننے چاہنے والے ہوتے ہیں۔ جناب ابو بکر صدیق کے پاس ابو جہل دوڑتا دوڑتا وہ آیا، کہنے لگا ابو بکر کوئی بندہ یہ کہے میں مکہ سے نکلا اور ملک شام میں چلا گیا، اقصیٰ میں گیا، وہاں پہ یہ ہوا، پھر وہ سارا منظر یہ بیان کر کے کیا عقل تیری مانتی ہے؟ ابو بکر کہتے ہیں نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، میری عقل نہیں مانتی، تیرے نبی محمد نے کیا ہے۔ اچھا اگر انہوں نے کہا ہے تو ابو بکر دل و جان سے محمد کی بات مانتا ہے۔ وہ فرمایا کوئی نہیں جا سکتا، میرا نبی کوئی تو نہیں نا، وہ تو وہ ہے جسے رب نے محمد بنا کے بھیجا ہے۔ اب یہاں پہ ایک نقطہ بڑا پیارا ہے، بڑا ہی خوبصورت نقطہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں، تو میری طرف رکھیے گا۔ اللہ رب العزت نے ابو جہل کو ہی کیوں، ظاہر بات ہے جب بھی کوئی بریکنگ نیوز ہوتی ہے نا، کوئی نئی خبر ہوتی ہے تو فوری طور پر ہر ٹی وی چینل والے کا ارادہ ہوتا ہے کہ بھائی اے خبر میری طرف جڑی ہے نا یہ شائع ہوئے سب تو پہلا۔ گویا کہ میرے خدا نے اپنے نبی کو فرمایا اے نبی تو پریشان نہ ہونا، معراج کا ذکر تجھے پھیلانے کی ضرورت نہیں، جو تجھے نہیں مانتے ان کی زبان سے تیری معراج کی چرچے کروائیں گے۔ تو معراج کے سارے چرچے میرے خدا نے غیر مسلم سے کروائے، ابو جہل سے کروائے اور ان لوگوں سے کروائے جو نہیں تھے مانتے، ان سب نے ایک کا کر لیا۔ بھائی ابو بکر بھی مانتا ہے کہ میں، ابو بکر کہتے ہیں تم کہتے ہو کہ یہ سارا معاملہ، ہم نے تو اپنے نبی کے کہنے پہ اس رب کو مان لیا ہے جسے کسی نے نہیں دیکھا، کسی نبی نے نہیں تھا دیکھا، کسی نبی نے نہیں دیکھا۔ آج اگر میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو ابو بکر دل و جان سے تسلیم کرتا ہے جو میرا محمد فرما رہا ہے وہ سچ فرما رہا ہے۔ والذی جاء بالصدق
وصدق به اولئک هم المتقون. ابو بکر کی زبان سے تصدیق کے لفظ نکلتے ہیں. میرا خدا قرآن میں ابو بکر کی شان بیان فرماتا ہے. یہ ہے وہ صدیق کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا برملا اعلان فرما رہا ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد سارے کافر جمع ہو گئے. کہنے لگے اچھا بھائی یہ تسی سفر کیتا ہے تے مسجد اقصی تسی گئے سب سی کہہ رہے ہو. حضور نے فرمایا صرف گیا نہیں اتنے نماز بھی پڑھائی ہے. حضور نے فرمایا صرف گیا نہیں اتنے میں نے نماز بھی پڑھائی ہے. میں تقریر بھی کی تھی. تقریرہ سنیا بھی دے تے تقریرہ کیتیاں بھی دے. اب ان سارے لوگوں نے کہا کہ اچھا یہ آج سے پہلے تو ہماری سامنے تو آج تک کبھی ملک شام مسجد اقصی میں نہیں گئے. چلو ان سے کچھ سوال کرتے ہیں. یہ سوالوں کے جواب دے دیں تو ہم مان جائیں گے کہ انہوں نے سفر کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو. اب ظاہر بات ہے بندہ ایک بار مسجد آ کے تقریر کر کے نماز پڑھا کے چلا جائے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ مسجد کے دروازے کھڑکیاں پکھے کے لائٹاں نہ گر سکے. لوڑ ہی کون نہ کیا دی. لیکن ان عقل کے اندر نے سوالات ہی ایسے کیے. لیکن میرا محمد کا رب بڑا غیرت والا ہے. میرے نبی کا رب بڑا غیرت والا ہے. وہ میرے مصطفیٰ کو کفار کے سامنے سرخ میں منہ نہیں ہونے دیتا. میرے خدا نے فرمایا حبیبا پریشان نہیں ہونا. انہیں کیسے سوال کرے. وہ کہتے ہیں بتاؤ مسجد اقصی کے پلر کتنے ہیں. میرے رسول فرماتے ہیں مسلم شریف کے حدیث مبارکہ ہے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہاں سے انہوں نے سوالات کی پچھاڑ کر دی. وہاں پہ میرے خدا نے سارے پردے ہٹا کے مسجد اقصی کو میری آنکھوں کے سامنے فرمایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرمایہ اہل سنت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں نبی کو غیب کا علم نہیں ہے. میرے خدا نے غیب کے سارے پردوں کو ہٹا کے فرمایا محمد تو ان کو دیکھ دیکھ کے جو یہ پوچھتے جاتے ہیں انہیں جواب دیتا جا. اب وہاں پہ ایک بندہ تھا وہ کہتا ہے جی اچھا تسی ملک شام کے اور رستہ اختیار کیتا. میرے نبی نے فرمایا ہاں کیا. ان لوگوں نے کہا ہمارا ایک تجارت کا قافلہ جو ہے نا وہ گیا ہوا تھا ملک شام کی طرف. مجھے بتائیے وہ کب آئے گا. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی منگل دے دیہاڑے سورج غروب ہونے دے ٹائم نا وہ قافلہ مدینے دے مکے وچ آ جائے گا. وہ اس جگہ تے پہنچ جائے گا بالکل جو ہے نا وہ غروب آفتاب تے بالکل ایسے پہنچ جائے گا. یہ ایپ کی خبر دینے والے نبی نے اور ان اللہ علی کل شیء قدیر کی شان رکھنے والے میرے خدا نے مصطفیٰ کی زبان سے یہ اعلان جاری فرمایا. آپ اس قافلے نے اگرچہ مہینے بعد بھی آنا ہوتا لیکن میرے خدا نے ان کا سفر اتنا آسان کر دیا کہ جیسے مصطفیٰ کی زبان سے لفظ نکلے تھے انہی لفظوں کی پاسداری کرتے ہوئے قافلہ مکے میں پہنچ رہا. اب اس سے اور ایک مزے کی بات ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور بھی کوئی سوال ہے تو پوچھو نا. تو یہ کہنے لگا کہ مجھے یہ بتائیں ایک اور بھی قافلہ تھا اس کے بارے میں ذرا حوالہ دیجیے اس کے بارے میں بتائیے. میرے آقا نے فرمایا میں ایسی بات بتانے لگا ہوں کہ جب وہ آئیں گے تو تم انہیں سے پوچھ لینا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا. نبی پاک فرماتے رات کو جاتے ہوئے وہ قافلہ وہ ایک جگہ پہ رکا ہوا تھا اور ان کے ایک پیالے میں پانی پڑا ہوا تھا. رسول پاک فرماتے ہیں کہ میں نے وہ پانی پی لیا تھا. اب جب تمہارا وہ قافلہ آئے گا تو ان سے پوچھ لینا کہ وہ پانی اس موقع پہ پیالے میں سے کہاں گیا تھا اور پھر کیا ہوا تھا پوچھ لینا. جیسے وہ قافلہ آتا ہے لوگوں نے بات کو نوٹ کیا ہوا تھا. انہوں نے کہا بتاؤ فلاں جگہ پہ رکے تھے. جی رکے تھے. پیالے میں پانی موجود تھا. جی موجود تھا. تو پھر پانی تم میں سے کسی نے پیا؟ وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. آنگن فانگن پیالے سے پانی غائب ہو جاتا ہے. رسول پاک نے فرمایا وہ پانی پینے والا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی. تو یہ وہ ماجرا ہے کہ جس رات میرے خدا نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو جاگتی آنکھوں سے رب نے اپنا دیدار عطا فرمایا تھا. علماء فرماتے ہیں تقریباً 35 مرتبہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کا دیدار کیا. 34 مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانی اللہ کا دیدار کیا اور 35ویں مرتبہ یہ حقیقی دیدار ہے جو میرے مصطفیٰ کی شان ہے. نہ آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کو اللہ نے اپنا دیدار نہیں عطا فرمایا جو جناب نبی محمد کو عطا فرمایا. اور ایک وہ شخص ہے
جس کو اور اللہ نے اپنا روحانی دیدار عطا فرمایا. اجازت تو اس کا نام لے لوں. 2 شعبان المعظم کو جس ہستی کا اس سے پاک اور جس ہستی کا نام لیا جاتا ہے، جس کے میں اور آپ سارے مقلد ہیں، جس کا پورے جہان میں تذکرہ کیا جاتا ہے، اور تذکرہ کیوں نہ کیا جائے، اس بچے کے دادا جی جو ہے نا، ابھی وہ بچہ پیدا نہیں ہوا، اس کے دادا حضور اپنے بیٹے ثابت کو ساتھ لے کر نا مولا کائنات کے پاس گئے، علی المرتضیٰ کے پاس گئے. دادا اپنے بیٹے کو لے کر علی المرتضیٰ کے پاس جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے بھئی میرا اے بیٹا جڑا ثابت ہے نا، یہ واسطے دعا کر دو. اب دعا کرنے والا علی ہو، دعا کرنے والا داماد مصطفیٰ ہو، وہ دعا کرنے والا زہرا بطول کا شوہر ہو، جنتی نوجوانوں کے سردار کا والد ہو. جب وہ دعا کرے گا اور قبول کرنے والا میرا خدا ہو، جس نے اس تمام کی تمام باریکی کو اہل بیت سے دور کر دیا ہے، تو پھر قبولیت میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں رہتی. مولا مرتضیٰ نے دعا فرماتے ہوئے فرمایا کہ تیرے اس بیٹے کو اللہ ایک ایسی نعمت عطا فرمائے گا کہ جس کا تذکرہ اور جس کا ذکر پورے جہان میں اس طرح ہوگا کہ جس طرح کسی اور شخص کا نہیں ہوگا. اللہ نے اس ثابت کو ایک ایسا پتر عطا فرمایا جس کا نام نعمان رکھا تھا، اور آج بچہ بچہ اسے امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے جانتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے جانتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ صرف فقیہ نہیں تھے، صرف تکڑے سے عالم دین نہیں تھے، بلکہ بڑے پکے عبادت کرنے والے تھے اور بڑے خوبصورت انداز سے سجدے کرنے والے تھے. اور میں آپ ایک واقعہ سناتا چلوں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اتنے سجدے کرتے تھے، اتنے سجدے کیا کرتے تھے کہ آپ کے کثرت سجود کی وجہ سے آپ کے مصلی کی وہ جگہ جہاں پہ وہ پیشانی رکھتے تھے نا، وہ جگہ کس گئی سی. جہے مسلے تے آپ نماز پڑھتے سن نا، او مسلے دی سجدے والی جگہ، او مسلے دی سجدے والی جگہ کس گئی سی. کیوں آپ اتنے سجدے کرتے ہیں؟ آپ کا ایک شاگرد تھا، اس نے کہا اے مسلح پرانا ہو گیا ہے، پرانا ہو گیا، لہذا میں اس طرح کرنا کہ تبرک واسطے جو ہے نا اس مسلح نو میں اپنے کو رکھ لینا. کیدے واسطے؟ کئی لوگوں تبرک تے بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. تبرک کی گل ہے کہ تبرک کوئی اج دا مسئلہ نہیں، یہ تو ساڈے شیوخ جڑے نے انہاں دے شاگرد بھی اکٹھے کر دیتے ہیں. تو امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد اس نے ایسا کیا کہ وہ جو سجدے والی خاص جگہ تھی نا، کینچی کے ساتھ اس کو کاٹ کے نا اب کہنے لگا میں کہاں پہ سنبھالوں، یہ جگہ میرے لیے جو ہے نا، یہ اتنا حصہ میرے لیے بڑا قابل احترام ہے، کہاں میں سنبھالوں. اس نے کہا ایک ہی بات ہے، ایسا کر دو اپنی ٹوپی میں سی لیتا ہوں. اس نے اپنی ٹوپی میں سی لیا، اور ٹوپی کون سی؟ جو ٹوپی وہ پہن کے نماز پڑھا کرتا تھا. اللہ اکبر، سنیے، جھوم جاؤ گے اللہ جملہ سن کے. روایت مکمل کرنے لگا ہوں، اس کے ساتھ سنیے گا، محبت کے ساتھ سنیے گا، اور دل و کان کی تختی کھول کے سنیے گا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد نے اس مصلی کا وہ ٹکڑا کاٹ کر اسے اپنی ٹوپی میں سی کے نماز کے وقت جب نماز پڑھتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کو میرے خدا نے اپنا 20 مرتبہ روحانی دیدار عطا فرمایا تھا. جب شاگرد نے نماز پڑھی تو میرے خدا نے اسے بھی روحانی دیدار عطا فرمایا. میرے خدا نے اسے بھی اپنا روحانی دیدار عطا فرما دیا. اب لوگ کہیں گے رب کا دیدار تو کوئی کر نہیں سکتا، تو پھر پہلا فتویٰ علی پہ لگاؤ، پہلا فتویٰ علی پہ لگاؤ. جو علی کہتے ہیں میں علی دوسرا سجدے نہیں کرتا جب تک اپنے رب کا دیدار نہیں کر دیتا. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد، اسے بھی میرے خدا نے اپنا روحانی دیدار عطا فرمایا.
تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی تجلیات میں سے اللہ رب العزت ہدایت عطا فرماتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا چونکہ دو شبان کو سے پاک ہوتا ہے تو میں نے کہا کہ ان کا بھی ذکر ہو جانا چاہیے۔ بخاری مسلم کی حدیث مبارکہ جسے میلاد میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم اور ایمان یہ سارے کا سارا جمع ہو کر یہ آسمان کی طرف ستارے میں جمع ہوگا۔ فارس کا ایک نوجوان ہوگا جو اپنی محنت کے ساتھ اس ستارے سے ایمان اور علم کو اکٹھا کر کے لا کے تو دنیا میں بکھیر دے گا۔ سارے علماء کے اس بات پہ اتفاق ہے، وہ فارس کا نوجوان امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات گرامی۔ سنیو خوش ہو جاؤ، میرے خدا نے ہمیں جو اسراف دیے ہیں وہ بڑے تگڑے ہیں۔ میرے خدا نے ہمیں جو رستہ دیا ہے وہ رستہ بڑا ستھرا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ نے ہمیں انڈیا کے باغوں میں پیدا نہیں کیا، اللہ نے ہمیں کسی ایسے گھر میں پیدا نہیں کیا جو ولیوں کے منکر ہو، جو نبی کی شان کے منکر ہو۔ اللہ نے ہمیں وہ گھرانہ عطا فرمایا اور اللہ نے وہ اسلاف عطا فرمایا کہ جن کی زبان سے ہمیں یا محمد کا ذکر ملتا ہے یا محمد کے خدا کا ذکر ملتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ بڑی شانوں کے مالک ہے، بڑی شانوں کے مالک ہے۔ آخری بات، داتا علی حجویری کو تو سارے جانتے ہیں نا، کوئی ان کی کاملیت میں شک تو نہیں ہے نا جی، ان کی ولایت میں شک تو نہیں ہے نا۔ 1000 سال ہونے کو ہے جن کو فوت ہوئے، لیکن آج بھی ان کے دربار پہ اس طرح لوگوں کا رش ہوتا ہے کہ جیسے فیض آج بھی بٹ رہا ہے۔ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، نا کسانہ پیر کامل کاملہ رہنما۔ امام داتا علی حجویری فرماتے ہیں کشف المعجوب میں، داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میں حلب میں گیا، بلال حبشی کے مزار کو میں نے حاضری دی۔ کہتے ہیں مجھے بلال سے بڑا پیار ہے۔ داتا علی حجویری صحابہ کرام میں سب سے زیادہ پیار بلال حبشی سے کیا کرتے تھے۔ تو یہ ہر بندے کی محبت کا ایک پیمانہ ہوتا ہے۔ تو میں اس سے جو بات کرنا چاہتا ہوں، داتا علی حجویری کہتے ہیں میں بلال کے مزار پہ گیا، میں نے حاضری دی۔ کہتے ہیں کہ وہاں پہ ایسا ہو میرا دل کیا میں سو جاؤں، میں سو گیا۔ تو مقدر تو پہلے ان کے بڑے اعلیٰ تھے، داتا صاحب کے مقدر تو پہلے ہی اعلیٰ تھے، لیکن اب اس اعلیٰ میں اور اعلیٰ ہو گیا کہ خواب محمد مصطفیٰ کی زیارت نصیب ہوتی۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا ہے، اس طرح اٹھایا ہے کہ جس طرح کوئی باپ اپنے بیٹے کو اٹھاتا ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں میں حضور کے قدموں کی طرف دبکا، میں نے حضور سے سوال کیا، اے آقا، اے دو جہاں کے سلطان، اے سلطان حسینان عرب و عجم، مجھے یہ بتائیے کہ یہ شخص کون ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے علی بیٹے یاد رکھنا یہ شخص تیرا امام بھی ہوگا اور تیری پوری بستی کا امام ہوگا، اس کا نام امام ابو حنیفہ ہے۔ تو ہم تو دل و جان سے مانتے ہیں کہ ساڑھے نبی دی زبان ہے ساڑھے واسطے قرآن، ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن۔ ہمارے نبی نے بتا دیا، داتا صاحب نے ہم نے قاری اونچائی کو کہتے ہیں محمد نے فرمایا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ تیرا بھی امام ہے اور تیری جو قوم ہے اس کا بھی امام ہے۔ تو داتا صاحب تو ہیں ہی ہمارے، ہم داتا کے بھی ماننے والے ہیں، داتا کے نبی کے ماننے والے، اس نبی کے خدا کے ماننے والے۔ تو یہ مختصر سی شان میں نے کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے حوالے سے بھی میں ذکر کرتا چلوں، بڑی شانوں کا مالک ہے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو پورا جمعہ جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات گرامی کے بھی انشاءاللہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی درجات میں مزید بلندیاں عطا فرمائے اور ان کی نیک زندگی اور ان کے علم اور ان کی محبت کی وجہ سے اللہ ہمارے ایمان کو بھی ہرا بھرا کرے، ہمارے دلوں میں بھی اللہ اپنے رسول کا عشق جو ہے اس کو مزید بڑھاتا چلا جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا میرا مالک ہماری حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت